شہریار تصوف شیخ مکرم حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک یادوں سے مملوء آج کے اس وقی تعزیتی ریفرنس میں ان کے ملفوظات عالیہ پر بہت ریسنٹلی ایک کتاب ترتیب دی گئی ہے. حضرت خواجہ سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے جو مختلف لیکچرز مختلف تربیتی سیشنز میں خانقاہ شریف میں اور پورے پاکستان میں یا بیرون ملک جتنے لیکچرز انہوں نے ڈیلیور کیے ان کا عطر نکالا ہے, ان کا مغز جمع کیا ہے ہمارے بھائی جناب سجاد احمد فریدی صاحب نے. کتاب اتنی خوبصورت ہے کہ اس کا نام ہی بڑا ایمان افروز اور دل نشین ہے. کتاب کا نام ہے کتب نامہ. اس کتاب کی رونمائی بھی ہمارے معزز اور زیباکار مہمانان گرامی فرمائیں گے. میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب قاضی دعوت برکاتہ العالیہ سے, حضرت دیوان احمد مسعود صاحب چشتی دعوت برکاتہ العالیہ سے, حضرت خالد احمد فرید فریدہ صاحب سے, دیگر مقدس دعاواں سے, جناب ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب سے آپ تشریف لائیے گا. اور اسی دوران میں جناب صاحبزادہ سید حسنین محمود شاہ صاحب گیلانی زیب سجادہ آستانہ عالیہ فارسیہ آپ کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں. حضرت دیوان مہر معین صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا سیدی صاحب فرمائیے. حضرت خواجہ نور محمد ساہو صاحب, جناب دیوان عثمان فرید صاحب, جناب ڈاکٹر حبیب اقبالی صاحب, حضرت خواجہ سلیمان قمر صاحب, سیدی تنویر حسین شاہ صاحب بخاری. آپ سارے معزز و کریم شخصیات سے گزارش ہے کہ اس کتاب کی رونمائی فرما دیجیے, لکھنے والے پر مرتب کے لیے دعا فرما دیجیے, اور حضرت خواجہ قطب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور ان کی کریمانہ باتوں کا یہ نور انشاءاللہ آپ تک قطب نامہ کی صورت میں پہنچ جائے گا. حاضرین و ناظرین مکرم, آئیے بڑھتے ہیں آج کے اس وقی ریفرنس کے خصوصی خطاب کی طرف. میں ملتجی ہوں جگر گوشائے حضور شیخ الاسلام کریم باپ کے عظیم فرزند, کثیر کتابوں کے مصنف, ماہر معاشیات, باعمل صوفی, معاشرے میں خیر امن اور محبت کا لنگر تقسیم کرنے والی زیباکار شخصیت, امن اور بین المذاہب مکالمے کے لیے حال ہی میں قائم ہونے والی پہلی یونیسکو چیئرمین کے سربراہ, ہمارے محبوب و محترم سربراہ ملحاد القرآن انٹرنیشنل مکرم و محتشم لائے کے سر تکریم و تعظیم حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب سے تشریف لائیے, اور حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کی یادوں سے مملوء اس عظیم اور وقی ریفرنس میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمائیے. محترم ڈاکٹر حسین محی الدین قادری. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقيم الحميد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صدق الله مولانا العظيم.
محترم المقام زیب صدارت صاحبزادہ دیوان احمد مسعود صاحب، منتظم محفل محترم المقام صاحبزادہ غلام نصیر الدین چراغ صاحب، معزز علماء کرام، مشائخ نظام، اور آج کی اس نہایت ہی خوبصورت اور پروقار مجلس میں شریک جملہ معززین، متعلقین حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس نے آج ہمیں توفیق مرحمت فرمائی کہ ہم ایک ایسی تقریب میں جمع ہو سکیں جس کا انعقاد حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں کیا گیا ہے۔ حاضرین گرامی کا، جب بھی حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوگا، وہاں ضرور تصوف و طریقت کی بات ہوگی۔ اللہ رب العزت نے انہیں اس دور میں ان نایاب ستاروں میں سے ایک بنایا جنہوں نے اسلاف کی یاد تازہ کی، نہ صرف یاد تازہ کی، اس دور میں تصوف و طریقت کے حوالے سے انہوں نے بزرگان تعلیم کو، بزرگان دین کی تعلیمات کو زندہ کیا۔ حاضرین گرامی، تصوف محض ایک نظریہ یا محدود دائرے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہماری طرز حیات کا نام ہے جو ہر دور میں اپنے مختلف رنگوں کے ساتھ جلوہ کر رہا ہے۔ کبھی تصوف مختلف ادوار میں فکری اور روحانی تربیت کرتا نظر آتا ہے، تو کبھی صوفیانہ کلام اور شاعری قالب کے دلوں کو گرماتی نظر آتی ہے، تو کبھی عصر حاضر کی بے چین اور پریشان انسانیت کو اطمینان و سکون بخشتا نظر آتا ہے۔ یہی تصوف طریقت کے نظام کا جب ذریعہ بنتا ہے تو معاشروں کے رویوں کو تبدیل کرنے کا سبب بھی نظر آتا ہے۔ کہیں جب انسانیت کا شعور الجھنے لگتا ہے اور اس سے فکر کی گتھیاں سلجھ نہیں پاتی، تو یہ تصوف ان گتھیوں کو سلجھاتا نظر بھی آتا ہے۔ کہیں اطعام الطعام کی صورت اختیار کر کے یہی تصوف مساوات اور خدمت خلق کا عملی مظاہرہ کرتا نظر آتا ہے، اور کہیں یہ تصوف جب تعلیمی اداروں سے اور علوم دینیہ کے مدارس سے جڑ جاتا ہے تو علم اور روحانیت کا حسین امتزاج بن کر افق پر چمکتا نظر آتا ہے، اور کہیں یہ تصوف مراقبے اور مشاہدہ کے ذریعے انسان کو اپنے باطن سے آشنا کرتا نظر آتا ہے، اور کہیں یہ تصوف محفل سماع کی صورت میں تصوف نغم و سرور بن کر دلوں کو الجھنوں سے نجات عطا کرتا نظر آتا ہے۔
جبکہ نظر و نیاز کی صورت اخلاص اور ایثار کا درس دیتا نظر آتا ہے۔ کہیں یہی تصوف فلسفہ کی دنیا میں عقل و دل کے درمیان توازن پیدا کرتا نظر آتا ہے۔ کہیں یہی تصوف معرفت و حقیقت کی منزلوں میں انسان کو اپنے رب سے شناسا کرتا نظر آتا ہے۔ اور آج کے اس پریشان حال انسان کے لیے یہی تصوف سہارا نظر آتا ہے۔ اور یہاں جس دور میں ہر سمت اور ہر سو انتشار ابھرتا نظر آئے، اس انتشار کے عالم میں تصوف دل کا سکون بن کر نظر آتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ سب اس تصوف کے رنگ ہیں، اور یہ تصوف ان تمام رنگوں کو ہر دور میں بکھیرتا رہا ہے۔ لیکن ان رنگوں کے علاوہ تصوف کے کچھ اپنے رنگ بھی ہیں جو اپنے ماننے والوں اور اپنی راہ پر چلنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ رنگ کیا ہے؟ وہ عشق و محبت کا رنگ ہے، وہ اپنائیت کا رنگ ہے، وہ اخلاص کا رنگ ہے، وہ فکر و فقر و استغنا کا رنگ ہے، وہ صبر و رضا کا رنگ ہے، وہ توکل علی اللہ کا رنگ ہے، اور وہ مسلسل تحقیق و جستجو کا رنگ ہے۔ اور تصوف انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں وہ آفاق کی وسعتوں میں کھو جاتا ہے، اور ان وسعتوں میں کھونے کے بعد اس کی زبان سے ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، بس یہی نعرہ گنگناتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنی ذات سے فنا ہو جاتا ہے اور اپنے مالک حقیقی کی ذات میں باقی رہنا سیکھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی، یہ تصوف کی تعلیمات اگر سلاطین طریقت چشت کی زبان سے سمجھنا چاہیں تو ہمیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کی کمپائلیشن دلیل العارفین، جو کہ آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال کو جمع فرما کر تالیف فرمائی، اس کے اندر تصوف کی انہی وادیوں کے بہت خوبصورت انداز میں تذکرے کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر یوں گویا ہوئے اور تمام مشائخ سے فرمانے لگے کہ تمام مشائخ اور اولیاء طریقت اور ائمہ دین اور عارف دنیا اور دنیا کی دولت و مال کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ عالم قبر کی تمام ہولناکیوں کو پیش نظر رکھتا ہے، پھر اسے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جس گناہ کو تیسرے درجے کا گناہ کبیرہ صوفیاء کے ہاں شمار کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو بے وجہ تکلیف اور اذیت دے۔ ایک موقع پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ تصوف کی انہی وادیوں میں سے ہمیں خیرات تقسیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلوک کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کا نام سنیں، قرآن مجید کی تلاوت سنیں، تو ان کے دل کی کیفیات بدل جائیں اور محبت کے تار چھٹ جائیں۔ اور اگر کسی شخص کے دل کی کیفیت کلام الہی کو سننے کے بعد متغیر نہ ہو تو صوفیاء کے ہاں اسے گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی سلسلہ چشت کی ان طریقت کی وادیوں سے کچھ اور پردے اٹھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکام کی بجا آوری اس چیز سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہ ہو، اس پر اعتقاد رکھنا کہ کوئی شے اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، یعنی توکل کا یہ درجہ صوفیاء کی تصوف کی بنیاد ہوا کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ پسماندگان، لاوارثوں اور غریب لوگ حاجت روائی کی جائے اور بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے،
یہ صوفیاء کے ہاں سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت شمار کی جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، جس کو آگے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیان فرمایا تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ وہ سب سے اعلیٰ درجہ وہ کیا ہے کہ جو اللہ رب وہ عمل سب سے اعلیٰ جو اللہ رب العزت کو محبوب و مقرب ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عاجزوں اور پسماندگان کی فریاد رسی کرنا اور لاوارثوں اور بیچاروں کی حاجت پوری کرنا۔ حاضرین گرامی، یہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، مظلوموں کی مدد کرنا، لوگوں کے لیے دور دور مسافتوں کا طے کرنا، لوگوں کے اصلاح احوال کی فکر مندی کرنا، لوگوں کی کمزور حالات کے اندر مدد کرنا، لوگوں کا سہارا بننا، یہ جو صوفیاء کا طرز عمل ہے یہ کیا ہے؟ یہ حاضرین گرامی، یہ در حقیقت یہی وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے مل کر ایک خانقاہ کو شکل دی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان کی ذات بابرکات کا میں ذکر کروں، یوں تو بزرگان دین کی کثرت ہے کہ جنہوں نے خانقاہوں کو قائم کیا، لیکن سلسلہ چشت کی اس عظیم سلطان کا کیوں نہ ذکر کریں جنہیں ہم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہتے ہیں، کہ آپ اس سلاسل کی دنیا میں اس ہستی کا نام خواجہ نظام الدین اولیاء ہے کہ جنہوں نے ایک خانقاہ نہیں قائم کی، وہ پہلی شخصیت حالات تصوف اور طریقت میں بنے کہ جنہوں نے نظام خانقاہ کو قائم کیا، اور ہندوستان کی سرزمین میں ہزارہ مقامات پر خانقاہوں کو قائم کر کے لاکھوں لوگوں تک یہ لوگوں کی داد رسی، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور مظلوموں کی مدد کرنے کے سلسلے کو عام فرمایا۔ یہ صوفیاء کی روش رہی ہے۔ صوفیاء محبتوں کو بانٹنے والے ہوتے ہیں، صوفیاء لوگوں کو سینے لگانے والے ہوتے ہیں، صوفیاء نفرتوں کے سوداگر نہیں ہوتے، صوفیاء لوگوں کے درد چننے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے درد بانٹنے والے ہوتے ہیں۔ یہی شے صوفیاء کو اور اہل طریقت کو باقی جہاں سے جدا کیا کرتی ہے۔ اگر کسی اہل طریقت میں ہر شے پائی جائے اور یہ لوگوں کا درد بانٹنا، محبتیں بانٹنا اور زبان کا نفرتوں کے لیے کبھی استعمال نہ ہونا، کسی کو تانا نہ دینا، کسی کے لیے سخت کلمات کا نہ کہنا، یہ بنیاد ہے تصوف کی، تعلیمات تصوف کی، اور بنیاد ہے طریقت کی اصولوں کی۔ اور انہی چیزوں کو ہمیشہ صوفیاء کرام نے ہر دور میں اپنایا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل عارف وہ ہے کہ جو ہمیشہ خاموش رہے، ہمیشہ عاقبت کی فکر میں رہے، اور اصل عارف کی فضیلت ہی یہی ہوتی ہے۔ پھر کسی نے پوچھا جہاں میں سب سے پیاری شے آپ کو کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں جہاں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ صاحب علم یعنی علم والا فقط اپنے مشاہدے سے کلام کرے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں مجھے محبوب ہے کہ اہل علم اپنے مشاہدے سے کلام کرے، کتابی بات نہ کرے، عملی بات لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں مجھے وہ شخص بہت پیارا لگتا ہے جو ذرا بھر بھی طمع و لالچ نہ رکھتا ہو، اللہ پاک نے اس کے دل کو بے نیاز کر دیا ہو۔ آمین۔ اور تیسری چیز وہ فرماتے ہیں مجھے وہ عارف بہت پیارا لگتا ہے جس کی زبان صرف ہر لمحہ اپنے محبوب کی توصیف میں کھلتی ہو، اس کے سوا کچھ کہتا ہی نہ ہو، جب زبان کھولتا ہو اپنے محبوب کی باتیں کرتا ہو، جب زبان کھولتا ہو مٹھن منڈار کی باتیں کرتا ہو، اس پیارے اجبال کی باتیں کرتا ہو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گن گاتا ہو، اپنے محبوب مشائخ کے تذکرے کرتا ہو، قرآن کی بات کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرتا ہو، شریعت کی بات کرتا ہو، اس کے سوا اس کی زبان کھلتی ہی نہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں ایسا شخص مجھے پسند ہے۔ حاضرین گرامی، یہ کچھ اقوال میں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی
اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیوں بیان کیے؟ کیونکہ یہ طریقت اور اہل طریقت کی مجلس ہے۔ سلسلہ چشت کے خوشہ چین اور ان سے فیض پانے والے مشائخ اور ان کے متعلقین یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں نے اس لیے اس سلسلے کے سلطان، اس سلسلے کے بادشاہ اور فیض تقسیم کرنے والے بنیادی سر چشمہ کی زبان سے ہی کیوں نہ تصوف سمجھا جائے کہ وہ ان کے نزدیک اس طریقت کا شیخ کون ہے اور تصوف کے بنیادی رموز کیا ہے جن کو لے کر آگے بڑھا جاتا ہے اور جن کی باتیں کی جاتی ہیں۔ حاضرین گرامی، حضرت خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تصوف فقط رسومات کا نام نہیں ہے۔ تو تصوف نہ صرف رسوم میں قید ہے، نہ فقط علوم میں قید ہے۔ تصوف اپنے اخلاق کو سنوارنے کا نام ہے اور اپنے اخلاق کو اللہ رب العزت کے حسین اخلاق کے رنگوں میں رنگ دینے کا نام ہے۔ اور یہ اخلاق کے رنگ نہ فقط کتابوں سے ملتے ہیں، نہ فقط رسموں سے ملتے ہیں، یہ ادام سے ملتے ہیں، یہ صحبتوں سے ملتے ہیں، یہ زندگی کو بدل دینے سے ملتے ہیں۔ یہ زندگی کا رنگ اور ڈھنگ، چلن بدل دینا اور اپنے تمام تر اخلاق، چاہے وہ پھر بول چال ہو، چاہے نماز روزہ اور حلال ہو، چاہے علم علوم شریعت ہو، شریعت کی پاسداری ہو، لوگوں سے میل جول ہو، لوگوں سے تعلق داری ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، ہر زندگی کا ہر گوشہ اتنا حسین اخلاق سے مزین ہو جائے کہ کہنے والا یہ کہے کہ اللہ رب العزت کے حسین اخلاق میں رنگا گیا ہے۔ تو در حقیقت یہ صوفیاء کرام کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے اخلاق اتنے حسین کر لیے تھے، اپنی زندگی کے آداب اتنے حسین کر لیے تھے کہ پھر وہ اللہ رب العزت کے حسین اخلاق کے رنگوں میں رنگے گئے تھے۔ حاضرین گرامی، جب یہ ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کی زندگی سے کھوٹ نکل جاتا ہے، ایسے لوگوں کی زندگی سے منافقت نکل جاتی ہے، ایسے لوگوں کی زندگی سے حسد نکل جاتا ہے، ایسے لوگوں کی زندگی سے بغض و عناد نکل جاتا ہے اور اس کا نشان تک باقی نہیں رہتا اور وہ ستھرے اجلے ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر کسی کے لیے سچ کہتے ہیں، سچ سوچتے ہیں، ان کے لیے سچ چاہتے ہیں، اتنے اجلے ہو جاتے ہیں، اتنا نکھار آ جاتا ہے ان کے گھر کے اندر اور گھر سے باہر دو الگ کیفیات نہیں رہتی، وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ سب کے لیے محبت بانٹنے والے ہوتے ہیں، سب کے لیے شفقتیں لوٹانے والے ہوتے ہیں، وہ کسی کے لیے سازش نہیں کرتے، وہ کسی کے لیے دو باتیں الگ الگ نہیں کرتے، وہ سب کو سینے سے لگاتے ہیں اور سب کے لیے فائدہ پہنچانے والی ذاتیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ صوفی ہوتا ہے اور یہ حقیقت میں تصوف ہوا کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، جب ہم حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد جو اب تک تصوف اور صوفیاء کے جن اوصاف کا میں نے ذکر کیا، جب ہم حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں تو ان کو ان تمام اوصاف سے مزین پاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، گڑھی شریف کے یہ روحانی چراغ، محبت و خدمت کی زندہ پیکر خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد کے ان درخشاں نفوس میں سے تھے جنہیں عشق الہی، خدمت خلق اور صوفیانہ وقار نے یکجا کر رکھا تھا اور ایک زمانے کی روحانی فضا کو انہوں نے معطر کیا اور سلسلہ فریدیہ کے اس ممتاز صوفی شاعر اور صوفی درویش کی روحانی پیشوائی، جس کا سفر رحیم یار خان کی سرزمین سے کیا، وہ نگر نگر گلی گلی اپنی درویشی، سادگی، ملن ساری اور محبت کے ساتھ پہنچے اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کو عام کرنے میں ساری زندگی صرف کی ہے۔
خانقاہی روایات، درویشانہ سادگی اور انسان دوستی کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ اور آستانہ عالیہ گڑھی شریف کے سجادہ نشین خانوادے سے تعلق رکھنے والی یہ نہایت ہی حسین شخصیت، انہوں نے حضرت خواجہ غلام فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فکر و پیغام کو اپنے عہد کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے پیش کیا اور تصوف کو محض کتابی بحث کی بجائے زندہ کردار اور عملی خدمت سے تعبیر کیا۔ ان کی زندگی محبت، رواداری، احترام انسانیت سے یقیناً عبارت تھی۔ وہ نیشنل مشائخ کاؤنسل کے سربراہ بھی تھے اور مختلف مسالک اور طبقات کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے میں ہمیشہ کوشاں رہے اور سنجیدہ کاوشیں کرتے رہے۔ ان کا آستانہ بلا امتیاز و مسلک و طبقہ ہر آنے والے کے لیے امن و سکون کی جا رہا اور کشادہ دلی ان کی ہمیشہ پہچان رہی اور خندہ پیشانی ان کا زیور رہا۔ حاضرین گرامی، حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشت کے ایک خوبصورت اور روشن چراغ تھے، جن کی روشنی سے ایک زمانہ روشن ہوا اور ان کے اس آستانہ سے اور ان کے صاحبزادے محترم خواجہ غلام نصیر الدین چراغ کی آگے محنت، کوششوں اور کاوشوں سے انشاءاللہ اس چراغ کی لو ہمیشہ روشن رہے گی اور یہ روشنی بکھیرتا رہے گا۔ آپ کے بہت سارے تعارف ہیں، حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے تعارف ہیں۔ کہیں آپ کا علمی اور شعری خوبصورت تعارف ہے کہ آج بھی ادبی حلقوں کے اندر اپنی پہچان آپ رکھتا ہے، کہیں آپ کی وارفتگی حضرت خواجہ غلام فرید کا رنگ آپ کے اندر جھلکتا ہے، وہ آپ کا تعارف ہے، کہیں عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا تعارف ہے، اور کہیں تصوف کی حرارت جو آپ کے قلب میں، آپ کی ذات میں، آپ کے کردار میں ہمیشہ جھلکتی نظر آتی تھی، وہ آپ کا تعارف رہا ہے۔ حاضرین گرامی، یوں تو کئی تعارف ہیں، لیکن تحریک منہاج القرآن کے لیے اور میرے لیے حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور تعارف ہے۔ وہ تعارف میں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ العالی کی زبان سے ہی بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ پیغام محبت جو اپنے حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر جاری فرمایا، وہ پیغام پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ میرے لیے وہ تعارف ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ آپ میرے بہت ہی محبوب دوست اور روحانی شخصیت سلسلہ چشتیہ کے نامور پیر طریقت تھے۔ آپ میرے بہت ہی قریبی احباب اور دوستوں میں سے تھے اور طویل عرصہ پر محیط ہماری باہمی محبت، سنگت اور رفاقت رہی۔ کمال درجے کے شاعر بھی تھے اور پاکستان میں مشائخ اور صوفیاء کرام میں ایک بڑا ممتاز مقام رکھتے تھے۔ بہت ہی مخلص، بڑی محبت والے، بڑے درد رکھنے والے، صدق اور اخلاص والے تھے۔ ان کی گفتگو ہمیشہ بڑی باوقار، معنی خیز، سنجیدہ اور علمی اور ادبی بڑی مثالی ہوا کرتی تھی۔ ان میں لفظی حسن بھی تھا ان کی گفتگو میں، اور معنوی جمال بھی تھا۔ ان کا حلقہ ہزارہ احباب اور متعلقین پر مشتمل تھا۔ وہ مشائخ اعظام اور علماء کرام کے بہت حلقوں میں بڑی مقبولیت رکھنے والی، عظمت رکھنے والی اور باتوقیر شخصیت تھے، اور خاص طور پر تحریک منہاج القرآن کے ساتھ ان کی محبت کا رشتہ 40 سال پر محیط تھا، اور گزشتہ 40 سال سے شیخ الاسلام کے نہایت ہی قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ یہ وہ ان کی پہچان ہے جو تحریک منہاج القرآن کا ہر رفیق، ہر وابستہ اور تحریک منہاج
منہاج القرآن کا ہر فرد ہمیشہ دم آخر تک یاد رکھے گا۔ اور یہ رشتہ صرف ان تک محیط نہیں ہے، یہ رشتہ آپ کے پورے خانوادے کے ساتھ، آپ کے آستانہ کے ساتھ، آپ کے صاحبزادہ غلام نصیر الدین چراغ اور ان کے پورے گھرانے کے ساتھ ہے۔ تحریک منہاج القرآن جس طرح حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر تھا، وہی گھر خواجہ صاحبزادہ غلام نصیر الدین چراغ کا بھی ہے۔ وہی دروازے، وہی گھر، وہی نسبت، وہی محبتیں، وہی تعلق، سب کچھ آپ کے لیے اسی طرح واہ ہے، عیاں ہے، جس طرح گزشتہ 40 سال آپ کے والد گرامی کا حضور شیخ الاسلام کے ساتھ نسبت اور تعلق رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو آپ کے والد گرامی کا صحیح جانشین بنائے، آپ کے جد امجد اور پردادا کا صحیح جانشین بنائے، اور اس سلسلے کو آپ اسی طرح جمع مردی کے ساتھ لے کر آگے بڑھیں اور ان خدمات کو اور پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا سبب بنیں۔ میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں ایک واقعہ پر، اور یہ واقعہ متعلق ہے درویشوں اور صوفیاء کی موت و حیات سے، کہ جب درویش لوگ اس دنیا میں آتے ہیں تو ان کا آنا کیسے ہوتا ہے، ان کا رہنا کیسے ہوتا ہے، اور ان کا جانا کیسے ہوتا ہے، کیونکہ یہ حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو انعقاد پذیر تعزیتی ریفرنس ہے، تو ضروری ہے کہ اس واقعہ کو یوں سنایا جائے کہ ایک درویش شخص کا آنا کیسے ہوتا ہے، رہنا کیسے ہوتا ہے، اور دنیا سے جانا کیسے ہوتا ہے۔ اس میں سبق ہے ہر اہل طریقت کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو طریقت کے راہ و رموز سمجھنا چاہتا ہے اور ان راہوں سے اپنے تعلق کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ واقعہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے دم آخر کا ہے۔ بیان فرماتے جب امام مالک کا مرض الموت طویل ہو گیا اور وقت آخر آن پہنچا تو وہ مدینہ منورہ میں تھے، اور دوسرے شہروں سے اور مدینہ منورہ سے کثیر تعداد میں علماء کرام آپ کے وقت آخر پر آپ کی زیارت کے لیے آپ کے کاشانہ اقدس میں موجود تھے، آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور کم و بیش 130 جلیل القدر شخصیات، علماء اور بزرگان دین آپ کے دم آخر آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے آپ کی زیارت کے لیے۔ ان میں حضرت یحییٰ بن یحییٰ ایک بزرگ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بھی موجود تھا، اور حضرت امام مالک کی آنکھیں بند تھیں، مگر میں بار بار جا کر آپ کو سلام پیش کرتا تھا کہ شاید دنیا سے رخصتی سے قبل آپ آخری بار آنکھیں کھولیں تو میرا چہرہ آپ کی نگاہوں میں آئے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کی نگاہ آخری بار میرے چہرے پر پڑ جائے تو میرے لیے سعادت ہوگی۔ کہتے ہیں اس کیفیت سے میں بار بار آپ کے سامنے جاتا، تو یکایک حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں کھولی، اور آپ نے مجھ سمیت 130 علماء سے یوں خطاب فرمایا اور متوجہ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو کبھی ہنسایا کبھی رلایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے کبھی ہم کو ہنسایا اور کبھی رلایا، اس کے حکم سے زندہ رہے اور اس کے حکم سے آج جان دیتے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند فرما لی اور آپ کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی۔ درویش ایسے جیا کرتا ہے، زندگی میں کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اور اللہ کے ہر دیے پر راضی رہتا ہے، چاہے وہ دین رونے کی ہو یا دین ہنسنے کی ہو، وہ ہر لمحہ راضی رہتا ہے اور اللہ کے حکم سے جیتا ہے۔ وہی کرتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور پھر جب امر ہو جاتا ہے تو پھر وہ اجل کو لبیک کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔
حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا کچھ خلاصہ بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ پاک حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ درجات بلند فرمائے، ان کی عمر بھر کی کوششوں اور کاوشوں کو ان کے لیے وسیلہ بلندی درجات بنائے۔ اللہ پاک ان کے آستانے کو، ان کے خانوادے کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے، ان کے فیوضات، ان کی برکات اور تعلیمات ہمیشہ جاری و ساری رہیں، ان کے متعلقین پر ان کا سایہ برکت، سایہ توجہات ہمیشہ سلامت رہے، اور یہ آستانہ، یہ طریقت کے سلسلے، یہ محبتوں کی باتیں اور یہ رتیں ہمیشہ سلامت رہیں، کیونکہ اس دور میں یہ رتیں، یہ طریقت کے سلسلے، یہ محبت کی باتیں ایمان کی حفاظت کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے، اور ہم سب کو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق طریقت کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام وبا علینا